بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، مرکز شرعی رہنمائی برائے مالیاتی و تجارتی امور نے آپ کے علم میں ہے کہ مختلف تجارتی اور مالیاتی معاملات پر آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے سیشنز کا انعقاد شروع کیا ہوا ہے اور اس کو ویڈیوز کی شکل میں آپ تک پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ حضرات کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ حضرات کے جو کمنٹس ہیں، آپ حضرات کی طرف سے جو اس پر انپٹس ہے، اس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کے مسائل سے متعلق ہے۔ ریل اسٹیٹ میں اس وقت مارکیٹ میں کیا مروجہ صورتیں چل رہی ہیں اور ان کے کون سی ایسی صورتیں ہیں جو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہیں اور کون سی صورتیں ایسی ہیں جو شریعہ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بینگ اے مسلم یہ سمجھنا اور اس بات کو کیٹر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ریل اسٹیٹ کا سیکٹر ایسا ہے کہ اس میں صرف ریل اسٹیٹ بزنس مین انوالو نہیں ہے، بلکہ انڈیویجول لیول پر ہر آدمی تنخواہ دار ہے یا جو بھی ہے جس کے پاس تھوڑی بہت بھی سیونگز ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی جگہ کسی سوسائٹی میں کہیں پلاٹ لے لوں، کسی جگہ فلیٹ بک کروا لوں یا کسی جگہ کوئی فکس ایسٹس میں یا پراپرٹی میں ریل اسٹیٹ میں اس کو انویسٹ کر لوں تاکہ کچھ عرصے کے بعد میرے لیے مارجنز پیدا ہو جائیں اور مجھے اس سے جو انکم ہے جنریٹ ہونا آسان ہو جائے۔ اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا تو ہم نے اس کے لیے پہلا سیشن کیا تھا، اس میں کچھ چیزیں پراپرٹی اور ریل اسٹیٹ کے مسائل سے متعلق کچھ چیزوں کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ آج یہ دوسرا سیشن ہے۔ اس دوسرے سیشن میں ہم چند اہم باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بکنگ کے بعد تعمیر اور سپردگی سے پہلے آگے جس چیز کو آپ نے بک کروایا ہے اس کو آگے سیل یا پرچیز کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کوئی چیز بک کروائی ہے اور بکنگ کے بعد ابھی تک وہ چیز کنسٹرکشن اس کی نہیں ہوئی ہے، اس کی ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن کنسٹرکشن اور ڈیلیوری سے پہلے اس کو آگے مارکیٹ میں فروخت کرنے کا رواج ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اسی طرح بکنگ کے بعد ڈیلیوری اور کنسٹرکشن سے پہلے چیز کو رینٹ آؤٹ کر دینا، یعنی رینٹل کے لیے یا تو بیچ دینا یا جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دینا۔ یہ دونوں صورتیں مارکیٹ میں رائج ہیں، ان پر آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ شرعی طور پہ ان کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی دکان، مکان، پلاٹ یا ایسی چیز کی کسی کنسٹرکشن کی بکنگ کروائی ہوئی آپ نے اور بلڈر کی طرف سے اس کی کنسٹرکشن میں تاخیر ہو جاتی ہے، جو ٹینٹیٹیو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم سے جو کام ہے وہ لیٹ ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ میں ایک عنوان یہ بھی چل رہا ہے کہ اس ڈیلے کی وجہ سے جو ہے تاخیر پر کچھ جرمانہ یا کچھ معاوضہ جو ہے بلڈرز کی طرف سے آفر کیا جاتا ہے اپنے کسٹمرز کو۔ یہ بھی ایک صورت مارکیٹ میں رائج ہے۔ از اٹ الاؤ ایز پر شریعہ اور ناٹ، اس پر بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ نے بک کروائی ہے، اس کی ابھی تک کنسٹرکشن بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تک آپ کو ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کی جو ڈیلیوری میں تاخیر ہے، تاخیر کی وجہ سے انسٹالمنٹ کی جو اماؤنٹ تھی اس میں کمی کر دینا۔ یا تو یہ ہے کہ اس پر جرمانہ عائد کر دینا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ فار ایگزامپل پر منتھ جب 1000 روپے جاری تھی تو اس انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ کو 950 روپے کروا لینا، ایک طریقہ یہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح کسی بھی پروجیکٹ میں سپیس لے کر مالک کو، جو اونر ہے پروجیکٹ کا، اسی کو واپس کرائے پہ دے دینا، ایک مسئلہ مارکیٹ میں یہ بھی چل رہا ہے۔ یا اسی طرح بکنگ کے ساتھ ہی کسٹمرز کو مختلف چیزوں کا مالک قرار دے دینا۔ آج کسی فلیٹ کی کسی نے آ کے بکنگ کروائی ہے اور بلڈر اسے یہ کہتا ہے کہ آج سے آپ کی ملکیت میں ہے، اور وہ مالک کو واپس جو ہے وہ ابھی تک حالانکہ تعمیر نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بکنگ ہوئی ہے، بلڈر یہ کہتا ہے کہ یو آر دا اونر ناؤ، اور اب آپ ہمیں واپس یہ دے دیں تو ہم آپ کو جب تک یہ کنسٹرکٹ نہیں ہوتا ڈیلیوری سے پہلے اس پورے پیریڈ کا ہم آپ کو آپ کی جو اماؤنٹ ہے بکنگ کی اماؤنٹ، اس اماؤنٹ کے اگینسٹ ہم آپ کو ایک رینٹل کے نام سے پیمنٹ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح بکنگ کے بعد کینسل اور ریفنڈ کروانے کی کیا مارکیٹ میں صورتیں چل رہی ہیں، تو آج کی جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ان 5 6 7 چیزوں پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور
ہم کوشش کریں گے کہ شریعہ کے جو اس میں احکامات ہیں وہ آپ تک آسان اور سلیس انداز میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ فائلوں کی پہلی صورت یہ ہے کہ فائلوں کی لاٹ خرید کر آگے ڈیلرز کو بیچنا۔ مارکیٹ میں رائج صورت یہ ہے کہ کمپنی سوسائٹی لانچ کر کے فائلز جو ہے وہ کچھ خاص بڑے لیول کے ڈیلرز جو ہے ان کو مخصوص رقم کے بدلے میں فروخت کر دیتی ہے۔ کمپنی کی طرف سے ان ڈیلر کو ظاہر سی بات ہے کہ خاص ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے۔ وہ ڈیلر چونکہ 500 1000 2000 4000 فائلز اٹھاتے ہیں، اور کمپنی نے اگر وہ فائل براہ راست اینڈ یوزر کو بیچنی ہو تو فار ایگزامپل 100 روپیز کی ہے، اور اگر ڈیلر اٹھاتا ہے تو ڈیلر کو وہ 80 روپیز میں وہ فائل مل جاتی ہے، ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر مل جاتی ہے، اور یہی ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیلر کا کیا ہوتا ہے، مارجن ہوتا ہے، ڈیلر کا جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے، یہی ان کا نفع ہوتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے یہ بڑے ڈیلرز جو ہے وہ سوسائٹی مالکان سے پہلے فائلز اٹھاتے ہیں، پھر وہ چھوٹے ڈیلرز کو دیتے ہیں، اور چھوٹے ڈیلرز جو ہے وہ مارکیٹ میں آگے یہ فائلز جو ہے وہ پبلک کو، عوام کو فروخت کرتے ہیں۔ اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ مارکیٹ میں رائج ہے۔ شرعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ڈیلر کمپنی سے فائلز کو خود پرچیز کرے، اور پرچیز کرنے کے بعد آگے پھر اس کو نفع پر بیچ دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شرعاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک عموماً نارملی سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن ہے، جس طرح ہر بزنس مین جو ہے یا ہر دکاندار جو ہے وہ کہیں سے مال خرید کے لاتا ہے اور آگے اس کو فروخت کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ڈیلر ہے یہ سوسائٹی سے فائلوں کو پرچیز نہ کرے، بلکہ یہ ڈیلر سوسائٹی کے ایجنٹ کے طور پہ مارکیٹ میں کام کرے، اور ایجنٹ اپنی ہر فائل کے بدلے میں یا بلک میں لم سم پورا کام کرنے کے اگینسٹ ایک فیس سوسائٹی سے طے کر لے کہ میں آپ کی 1000 فائلیں بکوا دوں گا، اور آپ مجھے پر فائل جو ہے وہ اتنے % اس کی اماؤنٹ سے لنک کر دیں، یا کچھ بھی کر دیں، لم سم اماؤنٹ میں ذکر کر دیں، یا فائل جتنی اماؤنٹ پر بکے گی اس کا 2% میرا کمیشن ہوگا۔ تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور شرعی طور پہ اگر ہم غور کریں تو ڈیلرز کا سوسائٹی مالکان سے فائلوں کو خرید کے آگے بیچنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں شرعی طور پہ یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں میں لاٹ کو سوسائٹی سے فائلوں کی لاٹ خرید کر آگے بیچنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہیں، لیکن اس میں چند شرطوں کا شرعی طور پہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط خدا نہ خواستہ نہ پائی جائیں تو یہ ڈیلرز کا جو بزنس ہے وہ شریعہ نان کمپلائنٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 پہلی شرط یہ ہے کہ بالکل واضح شریعت کی کیٹیگوریلی بات ہے کہ جتنی فائلز ہیں اتنی زمین موجود ہونی چاہیے۔ یہ بات ہم پچھلے سیشن میں بھی کر چکے تھے کہ سوسائٹی میں جب پلاٹ کی بکنگ ہوتی ہے یا فائل کی بکنگ ہوتی ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بکنگ ہو جاتی ہے جس کو سیل پرچیز کہا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ابھی تک بلڈر نے زمین خریدی نہیں ہوتی ہے۔ تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کاروبار میں بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی فائلز موجود ہیں اتنی زمین بھی موجود ہونی چاہیے۔ اگر زمین موجود نہیں ہے تو پھر فائلز کی خرید و فروخت شرعاً درست نہیں ہوگی، پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے پلاٹ ہیں اتنی ہی فائلز ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پلاٹس تو آپ کے پیچھے 100 ہیں اور فائلیں آپ نے 200 مارکیٹ میں بیچ دیں، تو ظاہر سی بات ہے الٹیمیٹلی تو 100 لوگوں کو فائل ملے گی، پلاٹ ملے گا، اور اس کا 100 فائلوں کے پیچھے جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے۔ فائل کی تو سیل نہیں ہو رہی ہے نا، فائل تو نمائندگی کر رہی ہے اس پلاٹ کی جو اس کے پیچھے ہے، اور جس فائل کے پیچھے پلاٹ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے تو سبجیکٹ میٹر نہیں ہے۔ جب سبجیکٹ میٹر نہیں ہے تو سیل پرچیز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دوسری شرط یہ ہوگی کہ جتنے پلاٹ ہیں اتنی ہی فائلز ہونی چاہیے، پلاٹ سے زیادہ فائلز جاری کر دی گئیں تو بھی یہ خرید و فروخت درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ فائل میں پلاٹ کی کم از کم اتنی تعین ہونی چاہیے کہ کسٹمر اور کمپنی کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو، یعنی اس حد تک تعین ہونی چاہیے۔ وہ میپ کے ذریعے تعین کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں وہ ہم پچھلے سیشن میں جو ہمارا پراپرٹی کا پہلا سیشن تھا اس میں ہم بتا چکے ہیں کہ تعین کی یا ڈٹرمنیشن کی یا متعین کرنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ اختیار کر لی جائیں تو شرعی طور پہ تعین والا مفہوم جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ والی جو شرطیں ہیں یہ ساری کی ساری اگر پائی جائیں تو لاٹ خرید کر ڈیلر کا خود بیچنا اور یا کمیشن ایجنٹ کے طور پہ آگے بیچنا، دونوں صورتوں میں شرعاً کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن عمومی طور پہ یہ تو ہم نے یہ کہا کہ تھیوریٹیکلی مارکیٹ میں یہ جو کام ہے اس کو اگر ہم شریعہ وائز دیکھیں تو اس کی یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں. لیکن مارکیٹ میں عمومی طور پہ جو صورت چل رہی ہوتی ہے نا، ڈیلر اپنے آپ کو سمجھتا ہے سوسائٹی کا یا کمپنی کا کمیشن ایجنٹ سمجھتا ہے. مروجہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ اپنے آپ کو کمیشن ایجنٹ رہا ہوتا ہے، اور کمیشن ایجنٹ کی جو شرعی حیثیت ہوتی ہے وہ اجیر کی ہوتی ہے، یعنی ملازم کی ہوتی ہے جو ایک تنخواہ لے کے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذمے کچھ کاموں کے ڈائمنشنز ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اسے کام کرنا ہوتا ہے. وہ کام پرفارم کرے گا اور اپنی سیلری، اپنا کمیشن، اپنا وظیفہ جو ہے وہ لے لے گا. ڈیلر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مارکیٹ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میں کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کر رہا ہوں، اور کمیشن ایجنٹ اجارہ ہوتا ہے شرعاً. لیکن جب ہم اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ تو اپنے آپ کے بارے میں کمیشن ایجنٹ کی ہوتی ہے، لیکن کمیشن ایجنٹ کے لیے جو شرائط پائی جانا ضروری ہوتی ہے وہ ان کے معاہدے میں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے بظاہر لفظی طور پہ تو وہ اپنے آپ کو کمیشن ایجنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس کو لوگ بھی کمیشن ایجنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو شرعی طور پہ کمیشن ایجنٹ کہنا اور اس معاملے کو اجارہ قرار دینا کئی وجوہات کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے عرف میں ہر ڈیلر جو ہوتا ہے، مارکیٹ میں کام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ڈیلر کمپنی سے فائلوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، اور خریدنے کے بعد ان فائلوں کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے، اپنا مال سمجھتا ہے، اور آگے اپنا مال سمجھ کے ہی بیچ رہا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے. جب انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میرا مال ہے اور میں نے پرچیز کر لیا ہے اور اب میں آگے بیچ رہا ہوں، تو پھر کمیشن ایجنٹ کی کوئی صورت بچتی نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ عام طور پر کمپنی اپنے ڈیلرز کو فائلیں بیچنے کے بعد واپس نہیں لیتی، ہے بلکہ فائلیں خریدنے کے بعد نفع اور نقصان کی ساری ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ کمیشن ایجنٹ پر ہوتی ہے. وہ جو ڈیلر ہوتا ہے ساری کی ساری ذمہ داری اسی ڈیلر پر ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ فائلیں کمپنی کی ہیں تو آگے بکنا نہ اس کے ذمہ ہے محنت کرنا. اگر محنت میں کوئی کمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو کمیشن ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. لیکن فائلیں بکیں یا نہ بکیں، ہر صورت میں یہ مال کس کا ہونا چاہیے؟ بولے نا بھائی، مالک کا ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ نفع نقصان کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ کمیشن ایجنٹ پر ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ملکیت جو ہوتی ہے وہ کمیشن ایجنٹ کی ہوتی ہے، اور کمیشن ایجنٹ جو ڈیلرز کی ہوتی ہے، جبکہ ڈیلر اپنے آپ کو کمیشن ایجنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو شرط ہے یا یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس کو کمیشن ایجنٹ ہونے سے روک رہا ہوتا ہے. اب اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی فائل نہ بکے، یا کوئی پلاٹ ایسا ہو کہ جس کے بدلے میں یہ لگ رہا ہو کہ یار یہ ایسا پلاٹ ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ پروفیٹیبل نہیں رہا، تو کمپنی ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ان سے، اگر وہ کمپنی کا ہے تو کمپنی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر کمپنی کو وہ فائل واپس کرنے جاتا ہے تو کمپنی اس کے اگینسٹ اسے پیسے نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک فائل ایکسچینج کر کے دے دیتی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کا کمیشن ایجنٹ نہیں ہوتا، بلکہ کمپنی کے لیے کمپنی کے ساتھ اس کا سیلر اور بائر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہ دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے ڈیلر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کمیشن ایجنٹ، لیکن شرعی طور پہ اس کو کمیشن ایجنٹ کہنا مشکل ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ شرعاً اجارے کا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ ڈیلر اور کمپنی کے درمیان اجارے کا سرے سے کوئی عقد ہی نہیں ہوتا، کوئی کانٹریکٹ طے ہی نہیں ہوتا، اور وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مالک اور ملازم کے ریلیشن شپ میں سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس لیے ڈیلر کے لیے کمپنی سے فائلیں خریدنے کے معاملے پر اجارہ اور بروکری اس کو قرار دینا مشکل ہے. تو لہٰذا اس معاملے کے شرعاً جائز ہونے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی اینڈ ڈیلرز کو، اگر یہ ڈیلر واقعی کمیشن ایجنٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے جواز کی صورت یہ ہے کہ کمپنی ان ڈیلرز کے ساتھ باقاعدہ ایک ایجنسی کا کانٹریکٹ کرے، جس کو ہم وکالت کا کانٹریکٹ کہتے ہیں. ان کو باقاعدہ اپنا کمیشن ایجنٹ بنائے، ایجنسی کانٹریکٹ کرے، اور اس کانٹریکٹ میں اپنی تمام شرائط و ضوابط ان کے ساتھ کیا کر لے، طے کر لے، اور اس میں جو ان کا کمیشن کی صورتیں وہ بھی طے کر لے کہ کمیشن لم سم اماؤنٹ میں ملے گا، یا نمبر آف فائلز پر ملے گا، یا نمبر اماؤنٹ کے پرسنٹیج کے طور پہ ملے گا. جو بھی ملے گا اس ایجنسی کا جو کانٹریکٹ ہے اس میں یہ ساری باتیں آپس میں کیا ہونی چاہیے، طے ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کمیشن ایجنٹ کے ساتھ یہ ایجنسی کا کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا تو اب اس کے پاس سوسائٹی کے جتنا مال ہے، جتنی اس کے پاس فائلز ہیں، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری
کمپنی کی امانت ہوں گی، یہ اس کے پاس اس کی ملکیت نہیں ہوں گی، بلکہ یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ کمپنی کی ملکیت ہوں گی اور اس کے پاس امانت ہوں گی۔ اگر اس کی کسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ان میں کوئی نقصان ہوا تو اس کا یہ ذمہ دار ہوگا، اور اگر غفلت اور کوتاہی کے بغیر کوئی نقصان ہوا تو پھر یہ اس کا ذمہ دار بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، کمپنی کو اس بات کی اجازت ہے کہ بعض دفعہ کمپنی کو یہ رسک ہوتا ہے کہ ہم کمیشن ایجنٹ بنائیں گے تو اس کو تو یہ پتہ ہے میری تنخواہ مجھے مل جانی ہے، پھر یہ کام نہیں کرے گا، سستی دکھائے گا، کاہلی دکھائے گا، تو اس میں اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے کمپنی یہ کر سکتی ہے کہ اس سے کچھ رقم بطور سیکیورٹی لے کے اپنے پاس رکھ لے کہ ہم آپ کو کمیشن ایجنٹ بنا رہے ہیں اور اپنا آپ کی لمسم کمیشن کی یا اجارہ کی فیس ہم یہ طے کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مستعد رہیں، کام میں سستی نہ کریں، ایسا نہ کریں، اس کی وجہ سے ہمیں آپ اتنی رقم بطور سیکیورٹی جمع کروا دیں۔ خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی مسئلہ ہوا، کوئی نقصان ہوا اور آپ کو ہمیں جو ہے یہ بات اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ نقصان آپ کی غفلت کی وجہ سے ہوا تھا، تو ہم اس سیکیورٹی کے اماؤنٹ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لاٹ خرید کر آگے بیچنے کی جو صورت ہے وہ مارکیٹ میں شرعاً دو ہو سکتی ہیں۔ ہم نے یہ بتایا کہ ڈیلر کمپنی سے سیل پرچیز کا کانٹریکٹ کرے پھر آگے بیچ دے، دوسرا یہ کہ ڈیلر کا کانٹریکٹ کمپنی کے ساتھ کمیشن ایجنٹ کا ہو اور پھر وہ مال کو آگے بیچ دے۔ لیکن کنفیوژن یہاں یہ ہو رہی ہے کہ کانٹریکٹ کی جو شرائط ہیں وہ یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کا آپس میں کانٹریکٹ سیل پرچیز کا ہے، لیکن ڈیلر اور کمپنی آپس میں سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کمیشن ایجنٹ کا ریلیشن شپ ہے۔ تو کمیشن ایجنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے، اور ڈیفائن ہونے کے بعد شریعہ کے جو ٹی او آرز اس کے ہیں، یعنی سیل پرچیز کا کانٹریکٹ ہے تو وہ والے ٹی او آرز اپلیکیبل ہونے چاہیے، اور اگر کمیشن ایجنٹ کا کانٹریکٹ ہے تو کمیشن ایجنٹ والے جو ٹی او آرز ہیں یا شریعہ کی جو شرائط ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہونی چاہیے؟ اس معاہدے کا اور اس عقد کا حصہ ہونی چاہیے، تاکہ آگے چل کے شریعہ کی وجہ سے شرعی طور پہ معاملے میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے اور یہ معاملات صحیح طریقے سے آگے چلیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک جگہ بکنگ کے بعد تعمیر یعنی کنسٹرکشن اور ڈیلیوری سے پہلے آگے اس ایسٹ کو فروخت کرنا۔ مارکیٹ میں مروجہ صورت یہ ہے کہ لوگ دکان ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، دفتر ہے، بک کرواتے ہیں اور بلڈرز کی طرف سے تعمیر کر کے سپرد کر دینے سے پہلے ہی کسٹمر اسے آگے فروخت کر دیتا ہے یا کسی کو فروخت کرنے کا وکیل بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج میں نے کسی جگہ ایک دکان بک کروائی ہے، ابھی تک اس کا پلنتھ ہی نہیں ڈلی ہے، ابھی تک اس کا کام شروع ہی نہیں ہوا ہے، تعمیر کنسٹرکشن بھی شروع نہیں ہے، ڈیلیوری تو بعد کا مسئلہ ہے نا، لیکن میں بک کروانے کے بعد فوراً ہی اس بکنگ والا جو پرچہ ہے یا جو فائل ہے اس کو میں آگے پروفٹ پر بیچ دیتا ہوں، اور یا میں خود بیچ دیتا ہوں یا میں کسی کو آگے بیچنے کا وکیل بنا دیتا ہوں، اور یوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بننے اور کیا کہتے ہیں اس کو ڈیلیور ہونے سے پہلے کئی ہاتھوں میں آگے کیا ہے بک چکی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس پر کیا آپس میں نفع کما رہے ہوتے ہیں۔ ایک صورت مارکیٹ میں یہ چل رہی ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دکان یا فلیٹ میں اس طرح انویسٹمنٹ لے لی جاتی ہے کہ کسٹمر سے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دکان کا ریٹ مثلاً 10,000 روپے مربع فٹ ہے، کل قیمت اس کی 10 لاکھ روپے بنتی ہے، آپ 8,000 روپے مربع فٹ کے حساب سے 25% ڈاؤن پیمنٹ دے کر اس دکان کی بکنگ کروا لیں، اور پھر بلڈرز کیا کرتا ہے جب وہ بکنگ ہو جاتی ہے تو بلڈر تعمیر سے پہلے ہی آگے فروخت کر اس کو فروخت کرتا ہے اور ایک نیا انویسٹر لاتا ہے، اس کو نفع مل جاتا ہے اس میں۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ دکان فلیٹ میں انویسٹمنٹ کا ایک طریقہ یہ نکلا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک دکان ہے جس کی ریٹ 10,000 روپے مربع فٹ ہے، کل قیمت اس کی 10 لاکھ روپے بنتی ہے، بلڈر یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو 8 لاکھ روپے مربع فٹ کے حساب سے 25% ڈاؤن پیمنٹ دے کر ہم سے بک کروا لیں، جب آپ کی بکنگ ہو جائے گی تو آپ کا یہ اثاثہ ہو جائے گا، یہ آپ کی اونرشپ میں آ جائے گا، ہم اس کو آگے کسی اور کو بیچیں گے اور اس کو ایز اے انویسٹر لائیں گے، اور آپ کی جو اماؤنٹ انویسٹ ہوئی ہے اس پر آپ کو پروفٹ کے ساتھ رقم واپس مل جائے گی۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر بھی تعمیر اور سپردگی سے پہلے یہ والا عقد ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو دو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ کنسٹرکشن اور ڈیلیوری سے پہلے آگے سیل پرچیز کی جو پہلی صورت بھی اور دوسری صورت بھی، شرعی طور پہ اگر دیکھیں تو شرعاً یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے پیچھے اصول ذکر کیا تھا کہ ایسی چیز جو موجود نہیں ہے، ایسی چیز جو موجود نہیں ہے اس کی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی ہے۔
تو وجہ کیا ہے کہ غیر موجود ہے، اور غیر موجود چیز کی سیل پرچیز بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کا کرائے کا معاملہ لین دین بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وجود میں آنے سے پہلے چیز جو ہے وہ انسرٹن ہے، مجہول ہے، اور مجہول کی بے بھی جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چیز کے وجود میں آنے سے پہلے خریدار کے اگر آپ بیچیں گے تو آگے جو آپ کا بائر ہے اسے سیل آؤٹ، اسے ڈیلیوری دینے پر آپ کو قدرت ہی نہیں ہے، آپ کے اختیار ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو اس احساس سے کہ آپ ڈیلیوری دے سکیں۔ اور شریعہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہوں تو اس کی ملکیت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کی ڈیلیوری دینے پر بھی آپ کو مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ آپ اس کی اونرشپ تو چلے بکنگ کی حد میں ایک، یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک بکنگ ہوئی ہے، وہ تعمیر ہوا ہی نہیں ہے۔ تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اس کا پوزیشن نہیں ہے، جب آپ کے پاس اس کا پوزیشن نہیں ہے تو آپ اس کے آگے ڈیلیوری دینے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو صورت ہے کہ کسٹمر کو آگے کرائے کے نام پر دی جانے والی جو رقم ہے، مالک بلڈر یہ کہتا ہے کہ وہ بکنگ کروانے کے بعد جگہ کرائے پہ لے لیتا ہے یا آگے بیچ دیتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ رقم در حقیقت نہ تو کرایہ ہے اور نہ ہی سیل پرچیز پر حاصل ہونے والا شرعیہ اصولوں کے مطابق جائز نفع ہے، اور اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ والی جو رقم ہے یہ ناجائز ہوگی اور یہ شرعاً سود کے زمرے میں آئے گی۔ اچھا، تیسری صورت مارکیٹ میں جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ چیز کی تعمیر میں تاخیر کی صورت میں معاوضے کا حکم۔ آپ نے کوئی چیز بک کروائی ہے اور بکنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ 1 سال کے بعد ڈیلیوری دے دیں گے۔ اب 1 سال کے بعد ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے تو یہ شرائط میں طے ہوتا ہے مارکیٹ کے اصولوں کے مطابق کہ اگر وقت پر ڈیلیوری نہیں ہوئی تو کمپنی ایک لم سم سرٹن اماؤنٹ کے حساب سے کسٹمر کو ایک پینلٹی پے کرے گی، یعنی جرمانے کی رقم اس پر عائد ہو جائے گی کمپنی پر، اور وہ جرمانے کی رقم کسٹمر کو پے کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر کی صورت میں متعین رقم اس لیے ملتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری رقم کو آپ استعمال کر رہے ہیں، میری اونرشپ کو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو مجھے اس کا کچھ معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ اور مارکیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم یہ شرط اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو جو بلڈر ہے وہ پروجیکٹ کو صحیح وقت پر یا درست وقت پر یا طے شدہ وقت پر مکمل کرنے میں بلا وجہ سستی سے کام لیتا ہے۔ اگر اس پر یہ جرمانے کی کلاز ڈلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس میں حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ سستی نہ ہو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقصد تو اچھا ہے، لیکن اس مقصد کے حصول کا جو طریقہ کار ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ جرمانہ جو ہوتا ہے، مالی جرمانہ، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس کا شرعیہ حل کیا ہے؟ ایک مشکل بھی ہے کہ اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ تاکہ وہ چیز بر وقت، اس پر کوئی برڈن ہونا چاہیے تاکہ وہ چیز کو بر وقت جو ہے وہ سپرد کر سکے۔ تو اس کا شرعی حل یہ ہے کہ ایگریمنٹ کرتے وقت یہ بات طے کر لی جائے۔ یہ ہم نے شروع کے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ یہ جو بکنگ کے فلیٹس، دکان اور اسی طرح پلازا، اس کی بکنگ کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں یہ عموماً استثناء کے کانٹریکٹ کہلاتے ہیں، اور استثناء کے کانٹریکٹ میں اگر تاخیر ہو جائے ڈیلیوری میں تو تاخیر کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوئی واقعی عذر تھا، یعنی آسمانی آفت آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا کوئی ایسی وجہ تھی جو بیونڈ دا کنٹرول تھی، بلڈر کے کنٹرول سے بھی باہر تھی۔ تو ایسی صورتحال میں تو تقاضا یہ ہے کہ شریعہ کے جو احکامات ہیں ان پہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ بلڈر کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اسے مہلت دینی چاہیے، اسے سہولت دینی چاہیے، وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اس کام کو دوبارہ سے کر کے سپرد کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جو بیونڈ دا کنٹرول ہو، صرف اس کی سستی، کاہلی اور کوتاہی ہو اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جرمانے کی کلاز نہ رکھی جائے۔ استثناء میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ پر ڈے کے حساب سے کلاز یہ رکھی جائے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ ڈیلیوری نہ کی تو پر ڈے کے حساب سے جو ہماری کاسٹ پرائس طے ہوئی تھی، یعنی ہمارے پاس آپس میں جو لین دین میں قیمت طے ہوئی تھی، پر ڈے کے حساب سے اس میں اتنی کمی ہوتی جائے گی، یا پر منتھ کے حساب سے اس میں اتنی کمی ہوتی جائے گی۔ آپ نے کہا تھا 1 سال میں ڈیلیوری دے دیں گے، اب آپ نے اگر 1 سال سے لیٹ کیا تو پر منتھ کے حساب سے اس میں جو ہے وہ 1% کی کمی ہوتی جائے گی۔
اب مثال کے طور پہ اس نے 5 مہینے اگر جو ہے وہ ڈیلے کے ساتھ پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے تو اس کلاس کے مطابق جو ہے وہ ٹوٹل پرائس جو بھی طے ہوئی تھی اس میں 5% کی کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں شرط جزائی کہا جاتا ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن مالی جرمانے کی جو کلاز ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے اس کا حل اس میں جو مشکل ہے، جو اس کے پینلٹی کلاز ڈالنے کی جو وجہ تھی، وہ مسئلہ اس شرط جزائی کی کلاز سے حل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری بلڈر سے بھی اور جو انویسٹرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کانٹریکٹ جب کر رہے ہوں تو اس کلاز کی ماڈیفیکیشن کر لی جائے، پینالٹی کے حساب سے نہ ڈالا جائے بلکہ اس کو قیمت میں پرائس ریڈکشن کے طور پہ لیا جائے اور اس کو شرط جزائی کے طرح جو ہے وہ کلاز کو امینڈ کر لیا جائے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ کلاز کو امینڈ کرنا چاہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ انشور بھی کرنا چاہتا ہے کہ امینڈمنٹ کے بعد جو کلاز بنی ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں، تو ہماری مرکز شرعی رہنمائی برائے مالیاتی و تجارتی امور کی جو ٹیم ہے، آپ ہمیں ہمارے ای میلز پر اپروچ کر سکتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کی اسکیننگ کر کے بھی آپ کو اس پر ریورٹ بیک کر سکتے ہیں کہ ناؤ دس کلاز از اکارڈنگ ٹو دا شریعہ رولز اینڈ ریگولیشن، اور از دیئر اینی چینج ان دا کلاز، چینج کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ اچھا، ایک صورت اس کے علاوہ بھی رائج ہوتی ہے کہ چیز کی تیاری میں تاخیر کی صورت میں کرائے میں یا قسط میں کمی کا حکم۔ مروجہ صورت یہ ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ میں بکنگ کروائی گئی اور فلیٹ بک کروانے والے کی طرف سے کمپنی کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اگر مقررہ وقت میں چیز تیار نہ ہوئی تو وہ ادا شدہ رقم کے تناسب سے ایک طے شدہ رقم کسٹمر کو بطور کرائے کے ادا کرے۔ پچھلی صورت کیا تھی کہ اگر ڈیلیوری ٹائم پہ نہ ہوئی تو اتنی رقم بطور پینلٹی ادا کرے گا۔ اب ایک دوسری صورت مارکیٹ میں رائج ہے کہ بلڈر سے یہ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ ڈیلیوری نہ کی تو آپ ہمیں ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ رینٹل کے عنوان سے ہمیں پے کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چیز موجود نہیں ہے، چیز ابھی تک بنی نہیں ہے، تو جس طرح سے پچھلی والے اس کے سیل پرچیز کا حکم تھا اسی طرح سے اس کے رینٹل کا حکم ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی جائز نہیں تھا اور یہ بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جائز نہ ہونے کے وجوہات کیا ہیں کہ ابھی تک وہ چیز بنانی شروع ہی نہیں کی گئی، ابھی تک جس چیز کا آپ کرایہ لینا چاہ رہے ہیں اس چیز کو بنانا ابھی تک شروع ہی نہیں کیا، یا وہ بنی ہے لیکن اس حالت میں ہے کہ اس کو بینیفیشل نہیں ہے، یوزیج کے اعتبار سے بینیفیشل نہیں ہے، تو اس کا رینٹل چارج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح وجود میں آنے سے پہلے، جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ وہ چیز مجہول ہے تو اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو پراپرٹی آپ کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے رسک میں بھی نہیں ہے، تو شریعہ یہ کہتی ہے کہ کسی ایسٹ کی سیل یا پرچیز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسٹ آپ کے رسک میں ہونا ضروری ہے، سیل ہو یا رینٹل کا کانٹریکٹ کرنا چاہے، دونوں صورتوں میں وہ ایسٹ آپ کے پاس ملکیت میں ہونا چاہیے، اس کا رسک اینڈ ریوارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ تو سیل پرچیز کا کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی رینٹل کا کانٹریکٹ کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ اگر چیز مقررہ وقت پر بلڈر سے تیار نہ ہو سکے اور اس چیز کی فراہمی میں تاخیر ہوئی تو کسٹمر جو ہے کو کچھ متعین قسطیں چھوڑ دی جائیں گی۔ تاخیر کی صورت میں جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ شرط جزائی کی وجہ سے پر ڈے یا پر منتھ کے حساب سے قیمت میں کمی کر دی جائے گی، یا یہاں یہ کہہ دے کہ اگر تاخیر ہوئی تو 1 مہینے کی 2 مہینے کی قسطیں جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دی جائیں گی، یا فی یوم قیمت کے اعتبار سے کچھ کمی کر دی جائے گی۔ تو شرط جزائی کو ایکسرسائز کرنا شرعاً جو ہے وہ جائز ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ بھی ہے کہ پروجیکٹ میں سپیس لے کر مالک کو کرائے پر دے دینا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کا پروجیکٹ ہے، اس میں کچھ سپیس اور جگہ ہے جو مربع فٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی اس میں جا کے کچھ جگہ بک کرواتا ہے، مثلا ایک دکان جو ہے وہ 50 مربع فٹ کی ہے، تو اس میں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ 5 مربع فٹ کی جگہ بک کرواتا ہے اور اس کو واپس جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پروجیکٹ کے مالک کو کرائے پر دے دیتا ہے، پروجیکٹ کے مالک کو
کرائے پر دیتا ہے. ٹوٹل 50 مربع فٹ کی جو ہے وہ دکان ہے اور 10 لوگوں نے آ کے 5 مربع فٹ جو ہے اس میں سے بکنگ کروا لی اور وہ واپس جو ہے وہ جو اونر ہے جس کا وہ ایسٹ ہے اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں. اور یہ شخص جو ہے یہ آگے کسی بڑے برانڈ کو آگے پھر سب لیز کر دیتا ہے. ایک صورت یہ بھی چلتی ہے. اس کو مارکیٹ کے عرف میں کس پروجیکٹ میں سپیس لے کر مالک کو کرائے پر دینا جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اس کو مارکیٹ کے عرف میں شیئر پر لینا دینا بھی کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی شرعی حیثیت کے اعتبار سے 2 معاملے بنتے ہیں. نمبر 1 پہلا تو یہ تھا کہ اسپیس اور جگہ بک کروا کے مالک کو دوبارہ کرائے پر دی جائے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کا آگے کسی دوسرے شخص کو کرائے پر دے دینا. جیسا کہ ہم نے سیناریو میں بھی بتایا کہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ مالک کو دے دیتا ہے اور مالک جو ہے وہ آگے دے دیتا ہے. اب یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ یا تو خریدنے کے بعد مالک کو کرائے پر دے دے یا خود تھرڈ پارٹی کو آگے دے دے اور کسٹمر اس کے ایجنٹ کے طور پہ اس معاملے کو آگے ڈیل کرتا رہے. تو دونوں صورتیں یہ اس طرح کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورتیں جائز ہو سکتی ہیں لیکن اس کے جواز کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کا اگر خیال رکھا جائے تو مارکیٹ کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اسپیس کو لے کے آگے اس کو رینٹل پہ دے دینا مالک کو یا کسی تھرڈ پارٹی کو دے دینا, اس میں پھر شرعاً کوئی قباحت نہیں رہے گی. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو جگہ بیچنے کے بعد کرائے پر دی ہے, جو جگہ بیچنے کے بعد کرائے پر لی ہے یا کسٹمر نے جو جگہ خریدی ہے خریدنے کے بعد جو آگے کرائے پر دے رہا ہے وہ جگہ موجود ہونی چاہیے. وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ موجود ہونی چاہیے. یہ بنیادی شرط ہے شریعہ کی کہ اگر ایسٹ موجود نہیں ہے یا وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی چیز آگے نہیں ہو سکتی. تو وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ موجود ہونی چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر کرائے کے نام پر کرائے کے عنوان پر جو رقم لینے دینا ہے یہ درست نہیں ہوگا اور یہ سود ہوگا. نمبر 2 دوسری شرط کیا ہے کہ وہ جو ایسٹ ہے وہ ایسی حالت میں ہو کہ اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہو, یعنی وہ یوزیبل کنڈیشن میں ہو اور اس سے بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہو. اور اگر بینیفٹ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ قابل انتفاع اگر چیز نہیں ہے تو شرعاً اس کو کرائے پر دینا لینا محض پیسے کمانے والی بات ہے اور کوئی صورت نہیں ہوگی. اسی طرح تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ پہلے ایگریمنٹ میں جو سپیس کی بے ہوئی ہے, یعنی میں نے جا کے جو اونرشپ سپیس کو خریدا ہے, اس جگہ کو خریدا ہے اور پھر اس کو واپس کرائے پر دیا ہے. اب 2 باتیں ہوئی ہیں نا کہ ایک میں نے اس سے سیل پرچیز کا کانٹریکٹ کیا ہے, یعنی 5 مربع فٹ کی جگہ میں نے پہلے پرچیز کی ہے, پھر میں نے دوبارہ اس کو لیز آؤٹ کی ہے. تو شریعہ یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں کانٹریکٹ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سپیس تب خریدوں گا اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ مجھ سے کرائے پر لیں گے, اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کرائے پر نہیں لوں گا تو میں آپ سے خریدتا ہی نہیں ہوں. تو کنڈیشنلائز نہیں ہونے چاہیے. دونوں کانٹریکٹ سیل کا بھی اور اجارے کا کانٹریکٹ بھی کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. اگر یہ دونوں کانٹریکٹ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے تو شرعی طور پہ یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کو جگہ فروخت کی ہے اس کا کنٹرول خریدنے والے کے پاس ہو. مثال کے طور پہ 5 مربع فٹ کی جگہ اگر یا 10 مربع فٹ کی جگہ میں نے اگر خریدی ہے تو مجھے اس کو یوز کرنے کا مکمل طور پہ رائٹ میرے پاس ہونا چاہیے اور میں اپنی مرضی کے ساتھ اس میں جو تصرف جو اتنی جگہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہو وہ تصرف میں کر سکوں. مالک کی طرف سے یہ شرط نہ ہو کہ میں بیچ تو رہا ہوں آپ کو لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے, آپ مجھے لازمی یہ واپس کرائے پہ دیں گے, تو بھی یہ معاملہ جو ہے وہ شرعی طور پہ درست نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ مارکیٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ پروجیکٹ میں سپیس لے کر آگے کرائے پر لینے دینے کے معاملات تو ہو رہے ہیں لیکن ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اب ظاہر سی بات ہے جب شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو ایسے معاملے کو پھر شرعاً جائز قرار دینا بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے ان شرائط کی اگر پابندی کر لی جائے تو مارکیٹ کا یہ جو معاملہ ہے یہ شرعی طور پہ درست ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک ایشو آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بکنگ کے بعد کینسل یا ریفنڈ کروانا. پروجیکٹ میں مثال کے طور پہ ایک مروجہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پروجیکٹ میں بکنگ کروائی اور چیز کی ابھی کنسٹرکٹ بھی نہیں ہوئی ہے, ڈیلیوری بھی نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے کسٹمر جو ہے بکنگ کینسل کروا کر اپنی رقم واپس لینا چاہتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کسٹمر کی اصل ادا شدہ رقم جو ہوتی ہے وہی صرف اسے واپس ملے گی یا وہ اس پر مزید نفع بھی حاصل کر سکتا ہے.
مارکیٹ کا عرف یہ ہے کہ کسٹمر ایسی صورتحال میں جب اس کو کینسل کر کے ریفنڈ کروانا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو اصل اماؤنٹ جو اس نے جمع کروائی ہوتی ہے اس سے زیادہ رقم واپس لینے کا مطالبہ کرتا ہے، اور مارکیٹ میں عموماً وہ رقم دی بھی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کسٹمر کے پاس دو طرح کی لاجکس ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رقم، وہ کہتا ہے کہ میری رقم کافی عرصے تک بلڈر کے پاس رہی ہے اور کمپنی نے اس رقم سے نفع کمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کمپنی اپنے پروجیکٹس چلائے ہیں، جو بھی کیا ہے، کمپنی نے میرے پیسے کو ورتا ہے، اسے استعمال کیا ہے، اس پر نفع کمایا، تو مجھے بھی اس پر کچھ نہ کچھ نفع ملنا چاہیے۔ آج میں سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اپنے وہی پیسے اٹھا کے چلا جاؤں تو مجھے کون سی نفلوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بکنگ کے عرصے کے دوران پراپرٹی کے، وہ کہتا ہے، قیمت بھی بڑھ چکی ہے۔ جس وقت میں نے بک کروایا تھا اس وقت 100 روپے کا تھا، آج مارکیٹ ویلیو اس کی 1000 روپے، تو جو ایسٹ تھا اس کی ویلیو بھی بڑھ چکی ہے اور میرے پیسے سے کسٹمر نے، بلڈر نے کمایا بھی ہے۔ تو لہٰذا آج اگر میں کینسل ریفنڈ کر کے نکلتا ہوں تو مجھے لاجیکل بات یہ ہے کہ مجھے اس کا کوئی انسینٹیو مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا ہمیں اپنی رقم پر نفع ملنا چاہیے۔ یہ کسٹمر کے پاس لاجکس ہوتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ کسٹمر اگر کینسل سے رقم واپس لینا چاہتا ہے تو شرعاً اسے اتنی ہی رقم ملے گی جتنی اس نے جمع کروائی ہے۔ زیادتی یا اضافہ رقم میں اس کا مطالبہ وہ نہیں کر سکتا، اور یہ اضافہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ شریعت ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتی۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں، رقم کمپنی کو چیز کی قیمت کے طور پر دی تھی۔ کسٹمر نے جو رقم کمپنی کو دی تھی وہ امانت نہیں دی تھی، قرض نہیں دی تھی، کوئی اور چیز نہیں دی تھی، بلکہ سیل پرچیز کا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا اور چیز کی قیمت کے طور پر دی تھی۔ لہٰذا جو چیز قیمت کے طور پہ کسی کو ملی ہے وہ کمپنی کی ملک ہو گئی۔ اب اس رقم سے کمپنی نے آگے کوئی نفع کمایا ہے تو وہ آپ کی رقم سے تھوڑی کمایا ہے، وہ کمپنی نے اپنی ملکیت سے نفع کمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لاجک ہے کہ چیز کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے کمپنی سے نفع کا مطالبہ کرنا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کی چیز آپ کو ڈیلیور کریں گے، اور جو چیز ڈیلیور ہو جائے گی اس کے بعد اس کی جو مارکیٹ پرائس ہوگی اس پر آپ کا کلیم ہو سکتا ہے۔ ڈیلیوری سے پہلے جو ایسٹ ہے وہ آپ کی اونرشپ میں ہی نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے۔ جب آپ کی اونرشپ اور آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کے جو بینیفٹس ہیں یا اس کے کیپٹل گین ہے، اس بینیفٹ اور کیپٹل گین کو بھی آپ کو لینے کا شرعاً کوئی رائٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چیز بن کے آپ کے سپرد ہو جائے، آپ ویٹ کریں، چیز آپ کو بن کے سپرد ہو جائے، پھر 100 کی تھی، آج آپ کو ڈیلیور ہوئی ہے، لاکھ روپے میں بک جاتی ہے، جو کیپٹل گین ہے شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کا ہی ہوگا۔ لیکن اس طرح سے کہ چیز بھی نہ لیں اور ایسٹ آپ کی ملکیت میں بھی نہ آیا ہو اور اس کے اگینسٹ آپ اس پر نفع کا بھی مطالبہ کریں تو شریعہ اس کو انڈورس نہیں کرتی ہے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کینسل اور ریفنڈ کروانا چاہیں اور کمپنی نے یہ کہے کہ یار کوئی شرط نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی لاجک نہیں ہے کہ آپ کو ملنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ کے پیسے ہمارے پاس 2 سال 3 سال پھنسے رہیں، ہم اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ تبرعاً آپ کو کچھ، تبرعاً یعنی ایز اے گفٹ آپ کو کچھ رقم جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ کمپنی اگر ایسا کرنا چاہے تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مارکیٹ میں اس طرح کی سچویشن اور آپ کا اس طرح کا سینیریو کبھی ہوگا کہ کمپنی خود سے آپ کو ڈیمانڈ کرے اور آپ سے یہ کہے کہ بھائی چونکہ آپ کی رقم لگی رہی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، بھلائی کا معاملہ کیا، 2-3 سال ہم نے آپ کی رقم استعمال کی، اب آپ کچھ کمائے بغیر واپس جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کچھ اضافی رقم دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے انعام ہے، ہماری طرف سے گفٹ ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ اس عنوان سے اگر کمپنی کوئی رقم دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر یہ نارم بن جائے کہ کمپنی یہ کہے کہ بھائی دیکھیں آپ اس کے مطالبے کے طور پر نہ لیں، لیکن ہم اپنے ذمہ لازم کرتے ہیں کہ ہم آپ کو گفٹ کے طور پہ رقم ضرور دیں گے، تو پھر پہلی صورت اور گفٹ کی صورت میں بھی کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ اس کو فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے یہ بات لازمی ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹینجنٹ نہیں ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن جو ہے ہم اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مزید مسائل کے لیے ہم اس کے اگلے سیشنز پہ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ اس دوران اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ وہاں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا وہاں نمبر بھی دیا ہوتا ہے، ان نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مرکزی شرعی رہنمائی کوشش کرے گا کہ ہم آپ کے سوالوں کو ایز سون ایز ایڈریس کریں۔
سبحان واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.